اب جملے کو سنیے گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا، میرے سینے میں دم نہیں، گلے میں دم نہیں ہے. تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والے کو اور کہا کہ خبردار میرے مقابلے میں خود ہی آ جا. اس نے خط لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. تو مولا نے لکھا وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ علی بوڑھا ہوا ہے نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، میرے بازو میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی. جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی ماموں اور نانا کا سر اتارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. آپ کو سلام. توجہ فرما رہے ہیں زیدان کرام. یہ بزرگوں نے جس جوش کے ساتھ نعرہ لگایا ہے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہ محفل میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، محفل میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا. بچلا گئے دنیا کو حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں. جیتے رہے آپ سب سلامت رہیں. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. چلیے گا کچھ دیر کے میں. تو اب وہ بہت تیاری کر کے آ رہی تھی اور جو اب ممبر ہے بہت سی باتیں پڑھ نہیں سکتا، تو اس کا جو مورخین نے گانا لکھا کہ نحن بنات طارق نمشی علی النمارق، ترجمہ نہیں کر سکتا. ہم کن کی بیٹیاں ہیں، کیوں آئی ہیں، یہ ممبر لائق نہیں ہے، لیکن پورا لکھا کہ طبل تھا سب کچھ تھا، وہ خود آئی مجمع کے ساتھ کا بدلہ لینا، اور ایک غلام لائے جس کا نام تھا وحشی. اس سے کہا محمد کو مار دو، کا نہیں مار سکتا، کہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں. کہ پھر علی کو مار دے، کہ علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے. کہ پھر اب اور کچھ نہیں سنوں گی، حمزہ کو مار دے گا، ماروں گا لیکن ایک شرط پہ، پشت سے. کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی کیا نام تھا، شیر کا شکار کرنے والا شیر. مکے میں انہیں کہتے تھے شیر، حمزہ کے معنی شیر. کہ میں سامنے سے نہیں ماروں گا تو پشت سے ماروں گا. کہا ٹھیک ہے، تو بس حمزہ کو مار دے اور کچھ نہیں سنوں گی، بس بھائی مجھے پیش کرنا ہے. تو وہاں پورا میدان سجا، پیغمبر اسلام نے سب کو بتا دیا سالار علی ہے، علی کی نافرمانی نہ کرنا. اور آپ نے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ پہاڑی علاقہ، جو لوگ گئے ہیں حج پہ وہ گئے ہوں گے میدان احد میں. مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا، میدان احد عجیب و غریب میدان ہے. احد کا پہاڑ ابھی بھی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کھلا ہوا پہاڑ کھلا ہوا ہے، کہ جہاں مولا کائنات نے پیغمبر کو ایک مرتبہ بچانے کے لیے دشمنوں سے کھڑا کیا تھا، اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور پہاڑوں پہ دوڑنا بڑا مشکل ہوتا، بڑی پریکٹس چاہیے بھاگنے کے لیے، عام جوتے کام نہیں آتے. چلیے گا تو بھائی گرامی بڑا مشکل ہے، احد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احد کا میدان. پیغمبر اسلام نے تیر اندازوں سے کہا 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ کھڑے رہیں، یہاں سے نہ ہلیں. سب کو بتا دیا کون کہاں رہے گا، اور جناب مولا کائنات سے کہا کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے. مولا نے کہا مجھ سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا. کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے، کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. کہا یا علی کیسے؟ کہا کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے؟ کہا جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے، میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں.
पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं। तो मौला ने कहा जुल्फ़िकार मेरे पास है। कहाँ जुल्फ़िकार आई थी? वही पेश कर रहा हूँ, उहद के मैदान में। उहद में जुल्फ़िकार आई थी। भाई आवाज तंग तो नहीं कर रही? सारा मजमा मेरे साथ है। भाई आपने जबरदस्ती कहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सीने में दम नहीं है। तो जाने गिरामी मौला कायनात एक मर्तबा मैदान में डटे, मुकाबला करने लगे। और सबने लिखा है कि खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, हमला किया और सामने से हमला किया। मौला ने जब हमला किया तो एक मर्तबा लश्कर भागने लगा। वो सैफुल्लाह थे, अली असदुल्लाह थे। मजमा है या नहीं है? तो मौला ने एक मर्तबा हमला किया, सबने कहा फिर्रू। फिर्रू अरबी का लफ्ज है फिर्रू, फरार से भागो। सब भागने लगे। किसी ने कहा पहाड़ के दूसरी तरफ से आ जाओ। 50 तीरंदाज जाने लगे कि ये लूट रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा रुक जाओ, पैगंबर ने कहा था अपनी जगह से मत हिलना। कहा नहीं, इन्हें सब माले गनीमत मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम भी जाएंगे। जनाब हमजा ने कहा जो जहां है वहीं रहे। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, नीचे उतरने लगे। वहां से मुशरिकीन और कुफार का लश्कर पीछे से आया, सामने से भी, दोनों तरफ से मुसलमान घिरे। घमसान करन पड़ा। हमारे में से भी किसी ने नारा लगाया फिर्रू, नाम बताना बड़ा मुश्किल है, भागो। वहां से वो भाग रहे थे, यहां से बस भाई एक मर्तबा भागना था। जब सब भागने लगे तो जनाबे मौला कायनात खड़े हो गए। किसी ने मौला से बाद में पूछा, या अली जब सब भागे तो आप क्यों नहीं भागे? आपने कहा पहले भागने वालों से पूछो वो भागे क्यों थे। कहा किसी शैतान मरदूद ने नारा लगा दिया था माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। जब हमने सुना कि मोहम्मद मारे गए तो हमने सोचा अब लड़ने का फायदा ही नहीं। कहा अली वो कहते हैं हम इसलिए भागे क्योंकि पैगंबर के मारे जाने की खबर उड़ा दी गई थी, तो वो सब कह रहे थे अब लड़ने का फायदा नहीं। अब आप बताइए आप क्यों नहीं भागे? कहा मैंने भी यही सुना, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। मैंने सोचा अब जीने का फायदा नहीं। बस भाई को याद रहा, अली ने कहा था हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा। उहद का बदला गदीर में दिया। बस भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। रात की 2 बजे आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, कुछ देर चलेंगे तो ग्रामी जनाबे मौला कायनात ने हाथों पे बुलंद किया। फिर उसके बाद एक मकाम पे जनाबे मौला मुश्किल कुशा ने उहद के मैदान में, जहां पे आज खोला हुआ जिंदा मौजज़ा रसूल खुदा का, अल्लाह ने पैगंबर की जान बचाने के लिए एक मर्तबा पहाड़ को खोल दिया। मौला ने पैगंबर को वहां खड़ा किया, मुकाबला किया। सारे लश्कर के मुकाबले में मौला अली अकेले थे। तलवार होती है लोहे की, एक तलवार से मौला लश्कर को रोकते थे। सबकी तलवारें पड़ी, तलवार टूटी। मौला अली की तलवार में दम नहीं था, बाजू में था। सारे लश्कर में दम नहीं था, टूटी हुई तलवार वाले से लड़ ले। नहीं है मजमा। मौला ने आवाजी या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने खजूर के दरख्त की टहनी तोड़ी, का या अली मुकाबला कीजिए। मौला ने नहीं कहा वो लोहे की तलवारें, ये दरख्त की टहनी। मौला ने टहनी उठाई, टूटी। मौला ने कहा ये भी टूट गई, दोबारा फेंकी। जब तीसरी मर्तबा टहनी दी, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जुल्फ़िकार ले। जनाबे जिब्राइल चले कसीदा पढ़ते हुए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लामा इकबाल ने फरमाया शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ऐज़ान गिरामी मौला कायनात ने तलवार खींची, मुकाबला किया। एक मर्तबा हिंदा ने कहा अबू सुफियान सबसे कहो चलें, अली अकेले सब पे भारी है। ऐज़ान गिरामी जो पेश कर रहा हूँ कि मौला कायनात उस हालत में भी सरवर कायनात का दिफा कर रहे हैं कि जब तन्हा है और वहाँ लश्कर है। लोगों ने लिखा 1000 का लश्कर और मौला कायनात तन्हा लड़ रहे थे। एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, शायद सोच रहा हूँ पेश करूँ ना करूँ। मुझे जानवरों के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ करने का बहुत शौक़ है। टीवी पे प्रोग्राम आता है तो देखता हूँ।
تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا، تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا، اس نے ایک شیر کو گولی ماری، شیر گر گیا، تو انہوں نے کہا جاؤ آگے، کہا نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے، سمجھے گا، کچھ لوگ پہنچ گئے، وہ شکاری تھا، اس نے کہا میں نے 60-70 سے زیادہ شیر مارے ہیں، تو کہا بھائی تم اتنے شیر مار چکے آگے بڑھو، کہا نہیں گولی لگی ہے کیا پتا زخمی ہو، کہا نہیں ہل نہیں رہا، سانس نہیں لے رہا، کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لے رہا، میں نے اتنے شیر مارے ہیں مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا، میں نے بہت سوچا جنگل کا شیر اتنا رو، وہ جو اللہ کا شیر، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، رات کے 2 بج رہے ہیں، مجھے پورا احساس ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ بس بھائی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت ہندا نے وحشی سے کہا دیکھ حمزہ کہاں ہے، تو جناب حمزہ جب گھمسان کا رن پڑا نا، لوگ بھاگنے لگے، تو جناب حمزہ اسی دوران پیغمبر کے دفاع میں کھڑے تھے، بنی ہاشم بھاگنے والوں میں نہیں تھے، جناب حمزہ بزرگ تھے، جوان نہیں تھے، سفید ریش تھے، جب لڑ رہے تھے تو وحشی نے کیا کیا، وہ چھپ کے پیچھے سے، جیسے جناب عباس کو میدان کربلا میں چھپ کے وار کیا بازو کا، اس نے چھپ کے وار کیا، نیزہ مارتا تھا، اور وہ اتنا دقیق نیزہ باز تھا کہ چلتے ہوئے آدمی سے کہتا تھا کہ تم مختصر سے ایک دائرہ اٹھاؤ میں اس سے نیزہ گزار دوں، تو اس نے جناب حمزہ کو پشت سے نیزہ مارا جو سینے سے باہر آ گیا، جناب حمزہ کے جب سینے سے نیزہ باہر نکلا تو جناب حمزہ نے فوراً رسول خدا کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، زمین پہ آئے۔ مولا سجاد کی حدیث ہے پیغمبر کی زندگی میں سب سے غمگین 2 دن تھے، ایک وہ جس دن جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بازو قلم، تو پیغمبر ممبر پہ آ کے رو رو کے کہتے تھے میرے بھائی کے بازو کٹ گئے، اور اس سے بھی زیادہ مولا سجاد فرماتے ہیں غمگین دن وہ تھا جب آپ کے چچا کے سینے میں برچھی لگی، نیزہ مارا نا پشت سے، سینے سے نکلا، جب سینے سے نیزہ نکل آیا جناب حمزہ زمین پہ گرے، ہندا نے فوراً کہا وحشی سے حمزہ کا سینہ چاک کر دے، وحشی نے پورا گلا کاٹا، سینہ چاک کیا، کہا مجھے دل اور حمزہ کا کلیجہ نکال کے دے۔ آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، امام نے کیا فرمایا، وَابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا۔ رسول خدا کو کبھی وہ غم نہیں بھولا، جب اس نے کلیجہ سینہ چاک کیا نا تو اس نے کہا کہ بھئی ان کا مسئلہ کر دو، آنکھیں نکالو، ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اسے کہتے ہیں مسئلہ کرنا، اسلام میں حرام ہے، کافر کا بھی مسئلہ نہ کرو۔ تو اس ملونہ نے جب کہا تو ایک مرتبہ وحشی نے ساری انگلیاں کاٹیں، جب کلیجہ نکالا وہ کھانا چاہتی تھی، معصوم فرماتے اللہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ اتنا سخت کر دیا تاکہ مشرکہ کے جسم کا حصہ نہ بنے، اس نے کہا مجھے ہار پہ رو دے، ان کے کلیجے کا، دل کا، آنکھ، ناک، ہونٹ، کان، میں جب مکے جاؤں گی تو کہوں گی میں شیر کا کلیجہ لائی ہوں۔ جب پیغمبر اسلام دانتوں پہ پتھر لگا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہر آدمی پانی لاتا، صحابی خون نہیں رک رہا تھا، جناب سیدہ کے کانوں میں مدینے میں آواز پہنچی پیغمبر کے دندان مبارک پہ چوٹ لگی ہے۔ حضرت صفیہ رسول خدا کی پھپھی تھی، انہیں پتہ چلا حضرت حمزہ کو چوٹ لگی، نہیں بتایا شہید ہو گئے، سب بیبیاں مدینے سے رسول خدا کی عیادت کے لیے احد آ گئیں، برقوں میں بیبیاں جب پہنچیں جناب سیدہ نے کہا جناب امیر سے کہ اہتمام کریں پردے کا، میں اپنے بابا کو خود تیمارداری کروں گی، خون نہیں رک رہا تھا نا، بی بی سے برداشت نہیں ہوا، بی بی نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا بابا جان اپنے دندان مبارک پہ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے جیسے ہی جناب سیدہ کی چادر کا ٹکڑا دانتوں پہ رکھا خون رک گیا، جیسے ہی خون رکا پیغمبر نے آواز دی کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کے متعلق بتائے، آنسو بہ رہے ہیں پیغمبر کے،
ایک آدمی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے جناب حمزہ کہاں جنگ کر رہے تھے. آیا, آنے کے بعد دیکھا مسلح ہو گیا, سینہ چاک کر دیا. اس نے کہا میں رسول خدا کو یہ بری خبر نہیں دے سکتا. کہا یا علی آپ خود جائیے دیکھیے ہمارے چچا کہاں ہیں. مولا بھی جانتے تھے, پیغمبر بھی, دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے, جب آ کے دیکھا فوراً چچا کو اٹھایا. اب رسول خدا نے صحابہ سے کہا میں خود اپنے چچا کے لاشے پہ جاؤں گا. آئے, جب آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے. کہا پروردگارا میرے چچا کا سینہ چاک کر دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا آ کے دیکھیے, لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. بھائی رونے میں کوئی بخل نہ کرے, آخری مجالس ہے, میں تفصیل سے پڑھوں گا. مجھ سے 2-3 بھائیوں نے کہا کھل کے مصائب پڑھیے گا, سنیے گا, پھر میں پڑھنے والا ہوں. تو اب یہاں پہ روایت میں ہے کہ جناب صفیہ جو رسول خدا کی مولا علی کی پھپھی تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. پیغمبر نے کہا یا علی پھپھی سے کہو آپ لاشے پہ نہیں آ سکتے, چچا اس حالت میں نہیں ہے کہ ہماری پھپھی بھائی کو اس حالت میں برداشت کر سکے. تو جناب صفیہ نے ایک پیغام بھیجا یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ بس پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میری طرف دیکھیے گا, پیغمبر نے اپنی ادا اتاری, جناب حمزہ کو اڑھائی. جناب حمزہ بڑے قداور تھے, چہرے کو چھپایا, سینے کو چھپایا, ہاتھوں کو چھپایا, لیکن پھر بھی قدم مبارک نظر آ رہے تھے. مجھے معلوم ہے زیارت برآمد ہوگی یا آخری مجالس سے, میں جانتا ہوں پورے کراچی میں یہ آخری اتوار ہے, لوگ مجلسیں کر رہے ہیں, شب داریاں کر رہے ہیں, نہیں معلوم ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو. آئیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے میری ایک دعا کا جواب دیجیے گا, پروردگارہ ہمیں اگلے برس دوبارہ مہلت نصیب فرما کہ ہم امام حسین کی عزاداری کریں. لیکن پروردگارہ اگر تو نے اپنے قضاء و قدر سے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہمارا آخری محرم و سفر تھا, تو پروردگارہ ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. بس بھئی اب سنیے گا مسائل, میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو رسول خدا نے پورا بدن چچا کا ڈھانپ دیا, پھر بھی پاؤں نظر آ رہے تھے کہ انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں. رسول خدا نے کہا یا علی کچھ کھجور کے پتے لائیے, میں چچا کے پاؤں چھپا دوں تاکہ ایک بہن بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھے. پیغمبر نے اپنے چچا کے پاؤں بھی چھپا دیے. اب آئیں جناب صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں, کچھ دیر بیٹھی روتی رہیں. پیغمبر نے پورے بدن کو ڈھانپ دیا تھا. میری طرف دیکھیے گا, پیغمبر اسلام نے بدن کو ڈھانپ دیا. جناب صفیہ جناب حمزہ کے پاس بیٹھی رو رہی ہیں. روتے روتے جناب صفیہ نے چہرے سے ابا کو ہٹایا, بس ابا کا ہٹانا تھا. جناب صفیہ نے چہرہ دیکھا, فوراً بے ہوش ہو گئے. ایک جملہ کہہ کے ہائے میرے بھائی کا مسئلہ کر دیا, میرے بھائی کے چہرے کے اعضاء کو کاٹا. جناب صفیہ برداشت نہ کر سکی. ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا, دوسرا بازو جناب علی مرتضیٰ نے, پھپھی کا, دونوں کی پھپھی تھی. کہا پھپھی کو اٹھاؤ یا علی مدینے لے چلے. 2 بھتیجوں نے پھپھی کو سہارا دیا, مدینے واپس لے آئے. ایک اور پھپھی ہے جو بھائی کے لاشے پہ آئی, بھائی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, گھوڑے لاشے پہ دوڑائے گئے. اجرکم اللہ. ایک بہن رو رو کے کہہ رہی ہے یہ صلی علیہ کا ملیک السما, یا جدہ نانا ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کے نواسے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. نانا حسین کا لاشا بڑا زخمی ہے, نانا حسین کا سر قلم کر دیا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. مجھ سے کسی نے کہا تھا چھوٹی بی بی کے مثال, بانی مجلس نے کہا میرا 1 برس کا بیٹا ہے, میں نے یہ مجلس بیٹے کی طرف سے رکھی ہے تاکہ بیٹے پہ اثر ہو. مولانا اگر ہو سکے جناب سکینہ کے مسائل پڑھ دیجیے گا, چھوٹی بی بی کے. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جانتے ہیں جب خنجر چل رہا تھا ایک بیٹی اور بہن دیکھ رہی تھی. بہن برقے کا دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم. اور ایک بیٹی رو رو کے کہتی تھی مت مارو میرے بابا کو, مت مارو میرے بابا کو. اجرکم اللہ. شاید آپ کے گھر میں بھی چھوٹی بچیاں ہوں. اجرکم اللہ. یہ جناب سکینہ بنت الحسین ہے. عزیزان گرامی, یہ شام کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں.
کربلا سے بی بی شام گئیں. جس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں شاید برداشت کر سکیں. آج مردوں میں کوئی ہو نہ ہو, میرا دل کہتا ہے بیویوں میں ایک بیوی ضرور آئیں گے جنہوں نے بیٹی کے کانوں سے بہتا خون دیکھا ہے, جنہوں نے جب شام سے رہائی ملی, آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا, مجھے معاف کر دیجئے, آخری مجلس ہے, پروردگارہ یہ آخری مجلس قرار نہ دے. جب شام سے تبرکات واپس آ رہے تھے, پہلے سر آئے پھر تبرکات واپس آئے. مولا سجاد نے فرمایا تھا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے, سر آ گئے. پھر کہا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دے. رات کے 2 بج رہے ہیں, آپ تھک گئے ہوں گے نا, سارا دن آپ نے کام کیا, کئی گھنٹوں سے مجلس میں بیٹھے ہیں, لیکن آپ بیٹھے تو نہیں رہیں گے, اپنے بستروں پہ چلے جائیں گے نا. ہائے علی کی بیٹیاں کربلا کے بعد ریت پہ بیٹھی رہے, ہائے علی کی پوتیاں. میرا بھائی برداشت نہیں کرا, میرا بچہ بس میں روکے نہیں, بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. ہائے علی کی پوتیاں زندان میں بھی خاک پہ بیٹھی رہتی تھی. اجرکم اللہ. آخری جملے میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے پڑھ رہا ہوں, جس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ شہداء کے سر آ گئے, تبرکات واپس آ رہے. تبرکات پہلے تبرکات میں ایک چادر آئی. جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو. چادر تطہیر کو لیا, اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لایا. جناب زینب نے پوچھا انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بجدل میرے بابا کی انگوٹھی اتار رہا تھا, جب انگوٹھی نہیں اتری اس نے خنجر نکالا, انگلی کو کاٹا, انگوٹھی لوٹ کے لے گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملے, اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لایا. بالیوں کا آنا تھا, ایک بی بی نے بالیاں دیکھی, رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ. جس بچی کی بالیاں تھیں وہ بچی نہیں رہی. میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے, میرے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مت پڑھو. جناب رباب نے کہا بالیاں واپس لے جا. وہ بچی جس کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی.